اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے. یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول، یہ ہے روشن دلیل، جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے. یعنی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے رسول آئے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تاکہ لوگ ایمان لے آئیں. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. یہی نہایت صحیح دین ہے. تفرقے کی بنیاد صرف لا علمی نہیں ہوتی بلکہ انسانوں کی سرکشی ہوتی ہے. جب ہر انسان اپنا نام چاہتا ہے اور اپنے آپ کو اہمیت دیتا ہے تو خواہ وہ کتنا بھی پڑھا لکھا ہو پھر وہ ایک ٹیم کے طور پر کام نہیں کر سکتا. اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. آپس میں بھی ان کی سرکشی اور بغاوت تھی ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن جب پیغمبر بنی اسماعیل میں آ گیا تو یہ سرکشی اور بغاوت اور بڑھ گئی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے یہ سب کچھ نہیں بھیجا تھا کہ تم تفرقہ برپا کرو. اصل بات یہ ہے کہ ان کو جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کریں، اور یہی حکم ہمارے لیے ہے. بالکل یکسو ہو کر، یعنی پورے فوکسڈ ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. یہی نہایت صحیح درست دین ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً وہ بہترین مخلوق ہیں. ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو. تو یہاں بتا دیا گیا کہ کسی خاص گروہ یا فرقے سے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ تم وہ کام نہ کرو جو رب کو راضی کر دینے والا ہو، اور جب تک تم خیر البریہ نہ بنو. اگر خیر البریہ نہیں تو پھر شر البریہ ہوگے. اب خیر البریہ اور شر البریہ، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بخیر البریہ، کیا میں تمہیں مخلوق میں سب سے بہتر آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ جاننا چاہتے سب سے بہتر انسان؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، وہ آدمی جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے اللہ عز و جل کی راہ میں نکل پڑا ہو، جہاں ضرورت ہو وہاں اس پر سوار ہو جائے. یعنی اس کی زندگی کس کام میں گزر رہی ہے؟ اللہ کے دین کی خدمت میں. آج گھوڑے نہیں تو گاڑیاں ہیں کہ وہ گاڑی کا اسٹیئرنگ پکڑے اور اللہ کی راہ میں نکل پڑے، جہاں ضرورت ہو اس پر سوار ہو جائے. کیا میں تمہیں اس کے بعد کے درجے پر فائز آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں کہ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ فرمایا، وہ آدمی جو اپنی بکریوں کے ریوڑ میں نماز قائم کرتا اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو. یعنی وہ کوئی مزدوری کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کا حق نہیں بھولتا. وہ جانوروں کا حق بھی ادا کرتا ہے، اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں اور زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم کہیں بھی جاب کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، اور وہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے. نمازوں سے غافل نہیں ہونا، نمازوں کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ جس کی نمازیں درست ہو جاتی ہیں اس کی باقی زندگی بھی درست ہو جاتی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں مخلوق میں سے سب سے بدتر آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ جاننا چاہیں گے؟ فرمایا، وہ آدمی جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ نہ دے. بدترین مخلوق ہے، کیونکہ ہم نے جو مانگ رہا ہوتا ہے اس کو نہیں دینا ہوتا، ہم نے اللہ کے نام کی لاج رکھنی ہوتی. ٹھیک ہے، کچھ لوگ پھر اللہ کے نام کو مس یوز کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اس میں کچھ نہ کچھ غلط بیانیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے میں بھی انسان کو
درگزر سے کام لینا چاہیے، اور کسی ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے باقی لوگوں کو خیر سے محروم نہیں کرنا چاہیے.